حشاشین تاریخ کا خونخوار گروہ جسے سلطان صلاح الدین ایوبی نے ختم کیا۔ تاریخ صرف فتوحات کی کہانی نہیں ہوتی، بلکہ تاریخ میں کچھ سائے بھی ہوتے ہیں، ایسے سائے جو خاموشی سے آتے ہیں اور خون کے نشان چھوڑ جاتے ہیں۔ انہی سائے میں سے ایک نام تھا حشاشین۔ یہ 11ویں اور 12ویں صدی کا وہ خفیہ گروہ تھا جس نے پوری مسلم دنیا میں خوف پھیلا رکھا تھا۔ یہ لوگ نہ کھلے میدان میں لڑتے تھے، نہ اعلان جنگ کرتے تھے۔ ان کا ہتھیار تھا خاموش قتل۔ حشاشین زیادہ تر ایران اور شام کے پہاڑی علاقوں میں مضبوط قلعوں میں رہتے تھے، جن میں سب سے مشہور قلعہ الموت تھا۔ یہ لوگ اپنے دشمنوں کو بادشاہوں کے دربار میں، مساجد میں اور عوامی اجتماعات میں قتل کرتے تھے، تاکہ پیغام صرف ایک ہو: کوئی محفوظ نہیں۔ ان کے پیروکاروں کو اس حد تک ذہنی طور پر تیار کیا جاتا کہ وہ اپنی جان قربان کرنا فخر سمجھتے تھے۔ انہیں بتایا جاتا تھا کہ قتل کے بعد جنت یقینی ہے۔ اسی دور میں مسلم دنیا اندرونی اختلافات اور صلیبی جنگوں میں الجھی ہوئی تھی، اور انہی حالات میں اللہ نے ایک مرد مجاہد کو اٹھایا، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ۔ صلاح الدین کا خواب تھا مسلم دنیا کا اتحاد اور بیت المقدس کی آزادی، لیکن یہ مقصد حشاشین جیسے خفیہ قاتل گروہ کی موجودگی میں ناممکن تھا۔ حشاشین نے خود سلطان صلاح الدین ایوبی کو کئی بار قتل کرنے کی کوشش کی۔ ایک مرتبہ تو قاتل ان کے خیمے تک پہنچ گیا، لیکن اللہ تعالی نے اپنے بندے کو محفوظ رکھا۔ یہ واقعہ فیصلہ کن ثابت ہوا۔ سلطان صلاح الدین نے سمجھ لیا کہ صرف صلیبیوں سے لڑنا کافی نہیں، بلکہ اندر کے ناسور کو ختم کرنا بھی ضروری ہے۔ انہوں نے حکمت، صبر اور طاقت تینوں کو ایک ساتھ استعمال کیا۔ صلاح الدین نے حشاشین کے قلعوں کا محاصرہ کیا، ان کے سرداروں کو سیاسی طور پر تنہا کیا اور ان کے جھوٹے نظریات کو بے نقاب کیا۔ یہ کوئی ایک دن کی جنگ نہیں تھی، بلکہ ایک طویل جدوجہد تھی۔ آہستہ آہستہ وہ گروہ جو برسوں سے حکمرانوں کو لرزاتا تھا، خود خوف کا شکار ہونے لگا، اور پھر وہ دن آیا جب حشاشین کا اثر ٹوٹ کر بکھر گیا۔ یہ صرف ایک تنظیم کی شکست نہیں تھی، یہ اس سوچ کی شکست تھی جو قتل کو عبادت اور خوف کو طاقت سمجھتی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ثابت کیا کہ اصل فتح صرف تلوار سے نہیں ہوتی، بلکہ عدل، اتحاد اور ایمان سے ہوتی ہے۔ اور یہی وہ کردار تھا جس نے نہ صرف حشاشین کا خاتمہ کیا، بلکہ بیت المقدس کو بھی آزاد کرایا۔